اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی کا ہمارے چینل طاہرہ دینی تعلیم میں خیر مقدم ہو۔ جی دوستوں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ کلاس میں اسم کی علامتیں پڑھے اور اس کلاس میں انشاءاللہ ہم فعل کی علامتیں یعنی وہ علامات جس کے ذریعے سے فعل کو جانا جاتا ہے، فعل کی شناخت کی جاتی ہے، ان علامتوں کا ملاحظہ کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں فعل کی علامت۔ نمبر 1، ماضی کا ہونا، یعنی کسی کلمے میں ماضی کا زمانہ پایا جاتا ہو تو پھر یہ علامت ہے صاف کہ وہ فعل ہے۔ لا محالہ ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ وہ فعل ہو سکتا ہے۔ جیسے یاد رہے بنیادی طور پر زمانے کی 3 قسمیں ہیں کہ ماضی، حال، مضارع۔ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ کسی کلمے میں پایا جا رہا ہو تو پھر اس کو ہم فعل قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح مضارع کا ہونا ینصرو، جیسے ینصرو کے معنی مدد کرتا ہے یا مدد کر رہا ہے، یعنی پریزنٹ کا زمانہ جس کلمے میں پایا جاتا ہو تو پھر وہ بھی ایک فعل کی علامت ہے۔ اسی طرح امر کا ہونا، یعنی وہ کلمہ جس میں آرڈر کیا جاتا ہے، جس میں آرڈر دیا جاتا ہو، جس میں حکم نافذ کیا جاتا ہو، یعنی کرنے کا حکم جس میں دیا جا رہا ہو، جیسے انصر یعنی تم مدد کرو۔ لہذا جس کلمے میں امر کا پایا جانا یعنی آرڈر کا پایا جانا، جس میں حکم نافذ کیا جانا، یہ علامت ہے فعل کی۔ چوتھی علامت نہیں کا ہونا، یعنی کسی کام کے نہ کرنے کا حکم جس کلمے میں دیا جا رہا ہو وہ بھی فعل کی علامت ہے، یعنی لا تنصر تم مدد مت کرو، لا تضرب تم مت مارو۔ کسی کام کے نہ ہونے کو جس کلمے میں بیان کیا جا رہا ہو تو وہ بھی ایک فعل کی علامت ہے۔ اسی طرح 5واں، شروع میں قد کا ہونا۔ یاد رہے کہ جس فعل کے یعنی جس کلمے کے شروع میں قد داخل ہوتا ہو، لفظ قد، یہ لفظ قد جس کلمے کے شروع میں داخل ہوتا ہو تو وہ فعل کہلاتا ہے۔ فعل کی ایک قسم ہے قد کا آنا۔ اسی طرح کہ شروع میں سین یا سوفا کا ہونا، جیسے سیعلم و سوف یعلم۔ جیسے ہم قرآن پاک میں پارے 2 کی آیت کی شروعات دیکھتے ہیں، سیقول السفہاء، یعنی عنقریب وہ کہیں گے، تو سیقول، یقول پہ سین داخل ہوا ہے تو لفظ سین جس کلمے پر داخل ہوتا ہو، جس فعل پر داخل ہوتا ہو یہ علامت ہے، وہ فعل ہے۔ اسی طرح صوفہ جس فعل پر داخل ہوتا ہے، یعنی صوفہ اور سین عام طور پہ مضارع پر داخل ہوتا ہے، لہذا صوفہ اور سین جس کلمہ پر داخل ہوتا ہو یہ فعل کی علامت ہے۔ 8ویں قسم، شروع میں حرف جوازم میں سے کسی ایک حرف کا آنا۔ یاد رہے حرف جوازم یعنی وہ حروف جو جزم دینے والے ہیں۔ جوازم یہ جزم کی جمع ہے، لہذا وہ حروف جو جزم دیتے ہیں اور یہ حروف مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر دیکھیے لم، یہ حرف جوازم میں سے ایک حرف ہے جو جزم دیتا ہے، جس کلمے پر داخل ہوتا ہے اس کے آخر میں جزم دیتا ہے، لہذا یہ بھی کسی فعل پر داخل ہونا یہ علامت ہے، یہ بھی فعل ہے۔ 8ویں قسم وہ ہے شروع میں حروف نواصب میں سے کسی ایک حرف کا آنا، جیسے لن یضربا۔ یاد رہے حروف نواصب یعنی وہ حروف جو نصب دیتے ہیں یعنی زبر دیتے ہیں، وہ حروف جیسے ان، لن، کئی، ایدن، یہ چند حروف ہیں کہ جو مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور مضارع کے آخری حرف پر زبر دیتے ہیں، نصب دیتے ہیں، لہذا یہ کسی کلمے پر داخل ہونا یہ بھی ایک فعل کی علامت ہے۔ اسی طرح آخر میں نون تاکید کا ملا ہونا، جیسے دیکھیے نون تاکید اس کو کہا جاتا ہے، نون تاکید کا ملا ہوا ہونا، یہاں پر اس کے ساتھ نون تاکید ملا ہوا ہے، لہٰذا اس کا بھی آ جانا یہ فعل کی علامت مانا جائیں گے، اس کو فعل کہا جائے گا۔ آخر میں تائے ساکنہ کا ہونا، جیسے اس کو تائے ساکنہ، یہ تا ہے اور اوپر ساکن ہے، لہذا تائے ساکنہ کا ہونا بھی یہ علامت ہے کہ یہ فعل ہے۔ فعل کی چند علامتیں ہیں کہ جس کو ہم نے مختصر انداز میں سرسری طور پر آپ کے گوش نظر کیا ہے، انشاءاللہ اس کی مستقل لیسنس آئیں گے، اس کی مستقل بحثیں آئیں گے، وہاں پر ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھائیں گے۔ امید کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مزید اس کے متعلق ڈسکس کریں گے آگے کہ مذکر اور مؤنث کی علامتیں کیا ہے، مذکر کے کتنی علامتیں ہیں، مؤنث کی کتنی علامتیں، اس کے متعلق ڈسکس کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، آگے شیئر کیجئے اور اپنے ساتھیوں میں جو خواہش مند حضرات ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں عربی زبان، انشاءاللہ ان تک پہنچائیے، اس طرح آپ بھی ثواب دارین یعنی
نیک کام میں آپ بھی حصہ لینے والے بن جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔